یہاں پر ہر روز کی بنیاد پر ریڈ لائن بدل دی جاتی ہے۔ یہاں پر عمران خان کا نام لینا ٹیلی ویژن کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی، لیکن مجھے کوئی لے کے دکھائے، عمران خان کا نام لکھ کے دکھائے، کیونکہ سوچنا اور بولنا پاکستان میں یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں عملی طور پر، اور آپ اپنی سوچی ہوئی بات کو کہہ نہیں سکتے۔ کیا آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ کیا سنیں گے یہ بھی ہم طے کریں، لوگ کیا پڑھیں گے یہ بھی ہم طے کریں؟ تو پھر سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ان کے کان بند کر دیے جائیں، پگھلا ہوا سیسا ان میں ڈال دیا جائے تاکہ نہ لوگ سنیں نہ کوئی بات کہیں۔ پولیٹیکل لیڈر کو بالکل درست سمجھیں اس مسئلے کے یا اس خاص مسئلے کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ ہیلتھ کا، اوباما کیئر کا مسئلہ جو تھا، اس پہ ایک بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئی۔ اس پہ ڈیموکریٹس کا ایک نقطہ نظر تھا اور ریپبلکنز کا دوسرا نقطہ نظر تھا، یا کسی خاص ایشو پہ جو دراصل پہلے سے کنٹینڈ انوائرمنٹ میں تقسیم کا باعث بن جائے، اسے پولرائزیشن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصول سامنے آ جائے تو اصول پر پیدا ہونے والے اختلاف کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس کو پولرائزیشن کہا جائے گا، یا اس کو ڈویژن کہا جائے گا، یا اس کے لیے کوئی اور نام سوچنا چاہیے؟ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ قتل کرنا جائز بات ہے اور انسانی حقوق میں ہے، اور انسانی حق نقل و حرکت جو ہے وہ چوری کے لیے بھی جائز ہے، تو کیا یہ پولرائزیشن کا سوال ہے یا میرے اخلاقی نقطہ نظر کا سوال ہے؟ یہاں پہ کیا پولرائزیشن اس طرح کی ہے کہ جو اصول سے ہٹ کے اصول کی بجائے کسی ایک نقطے پر ہے، یا اصول کی بات ہو رہی ہے؟ اور اصول پر پایا جانے والا اختلاف یا تو نظریات کو وجود دیتا ہے یا اس کے اوپر سیاسی گروہ دنیا بھر میں بنتے ہیں۔ اس کو پولرائزیشن سے تعبیر کرنا میری رائے میں کچھ مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا بجٹ کیسا ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر سوال یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کی بھرتی کیسے ہونی چاہیے۔ ان ایشوز پر یا ان طرح کے ایشوز پر اگر رائے کا اتحاد نہیں ہوتا یا رائے کا غیر معمولی اختلاف ہے تو اس کو تو پولرائزیشن کہیں گے۔ لیکن جب سوال یہ ہو کہ حق حاکمیت کس کا ہے تو یہ ایک اصولی سوال ہے، اس پر پولرائزیشن نہیں ہوتی، اس پر ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصولی پوزیشن ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا اس سوال پہ کوئی پولرائزیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ دھاندلی ہونی چاہیے اور میں کہوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ اصولی بات نہیں ہے کہ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے؟ تو عدالتیں جب قانون اور دستور کے مطابق کام نہیں کریں گی تو کیا یہ صورتحال وہ ہے جس کو پولرائزیشن سے تعبیر کیا جائے یا جس کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ تو جہاں سوال ایک اصولی پوزیشن کا آ جائے وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ پولرائزیشن کی پھپتی یا پولرائزیشن کا لیبل ان چیزوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری گزارش جو میڈیا کے حوالے سے ہے وہ میں نے ابتدائی طور پر جو ایک فقرہ عرض کیا تھا کہ میڈیا کا احتساب اس وقت ہوتا ہے جب میڈیا مکمل طور پر آزاد ہو۔ یہاں پر ہر روز کی بنیاد پر ریڈ لائن بدل دی جاتی ہے۔ یہاں پر عمران خان کا نام لینا ٹیلی ویژن کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی، لیکن مجھے کوئی لے کے دکھائے، عمران خان کا نام لکھ کے دکھائے۔ ہر روز اخبار چھپتے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی بار ہم نے عمران خان کی تصویر دیکھی ہے، اور اس سے کہیں چھوٹی پارٹیوں کے لیڈرز کی تصاویر اخبار کے اوپر جگمگا رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ایک اصولی بات ہے یا پولرائزیشن ہے؟ اور جب آپ نے وہ ایک فارسی شعر ہے کہ درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دائی، کہ آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے پانی میں گرا دیا ہے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ آپ میرا احتساب بھی کریں گے۔ میرا احتساب اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو صرف نوکری کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو قابل گرفت ہو، جو احتساب کے قابل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے، میں نے اسی لیے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نے سوچنے
اور بولنے کو جو فیسٹیوٹی بنایا ہے، اس کے لیے آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ سوچنا اور بولنا پاکستان میں یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں عملی طور پر، اور آپ اپنی سوچی ہوئی بات کو کہہ نہیں سکتے۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا نقطہ نظر بھی وجود میں آ چکا ہے جو آزادی اظہار کو سمجھتا ہے کہ اس کو قید و بند کر کہ اس کی حدود کا تعین ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ ہزاروں سال پہلے انڈیا میں برہمن جو تھے وہ شودروں کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیتے تھے اگر وہ کوئی اشلوک سن لیتے تھے، کوئی مقدس بات سن لیتے تھے۔ تو کیا آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ کیا سنیں گے یہ بھی ہم طے کریں، لوگ کیا پڑھیں گے یہ بھی ہم طے کریں؟ تو پھر سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ان کے کان بند کر دیے جائیں، پگھلا ہوا سیسا ان میں ڈال دیا جائے، تاکہ نہ لوگ سنیں نہ کوئی بات کہیں۔